سے آ کر منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ سوال کا جواب دیتا ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھلک مبارک، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں حضرت تو دنیا میں کیا کہتا ہے؟ ابھی کیا کہتا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، وہاں تو قبر کی وحشت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کوئی مان بھی جائے، قبر، اندھیری قبر کو دیکھ کر وہاں کوئی مان بھی جائے، نہیں، اب کیا کہتا ہے یہ نہیں، بلکہ دنیا میں کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا اس شخصیت کے بارے میں۔ اب جو عاشق ہوگا، جو بندہ مومن ہوگا، وہ تو کہے گا یہی ہے تو ہیں میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب بندہ مومن ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس بندہ مومن کے لیے جنتی بچھونا بچھایا جاتا ہے، اس کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے۔ جنتی لباس پہنانے کے بعد، جنتی بچھونا بچھونے کے بعد، سونے کے بعد پھر اس کی قبر میں ہی جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے، رحمت والے فرشتے اللہ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ اب کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، سو جا۔ یہ سیج بھی سج گئی ہے، کھڑکی بھی جنت کی طرف سے کھولی گئی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی معطر معطر ہوائیں آ رہی ہیں، معطر معطر فضائیں آ رہی ہیں، اور جنتی لباس بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے بے فکر ہو کر سونے کا بھی حکم آ گیا، بے فکر ہو کر سو جا۔ اب آپ بتائیں وہ نیند کیسی ہوگی، وہ نیند کیسی ہوگی، کیسی نیند آئے گی؟ اب یہ سمجھ لیجیے گا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو، اس کا بستر ہے، اس کا کتنا بھی اچھا نرم نرم بستر ہو، لیکن جنتی بستر کے سامنے وہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں اور جنت کے بچھونے کیسے ہیں، جنت کے لباس کیسے ہیں، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، ان کی ہم خالی سمجھانے کے لیے مثال دے سکتے ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ حضرت اب وہ نیند کیسی آئے گی؟ لیکن حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی توجہ کے ساتھ توجہ جاننا۔ اب پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نرم نرم بستر بھی ہے، جنتی بستر بھی ہے، اور جنتی لباس بھی ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی بھی کھول دی گئی، معطر معطر فضائیں آ رہی، ہوائیں آ رہی ہیں، اور اللہ کی طرف سے بے فکر ہو کر سونے کا بھی حکم آ گیا کہ بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ اب وہ نیند کیسی ہوگی، کیسی نیند ہوگی؟ لیکن پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس نیند کو بھی چھوڑ دیا، قربان کر دیا، اس نیند کو چھوڑ کر قربان کر کے اس محشر کے میدان میں آ گئے، جس محشر کے میدان میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا پرخطر دن ہوگا، بڑا پرخطر دن ہوگا، اور تانبے کی زمین ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ ایسا دن ہے 50,000 سال کا، ایسا دن ہے۔ ہم نے اتنی اچھی نیند قربان کر کے اس محشر کے میدان میں آ گئے۔ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ وہاں پر محمد مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا گیا، وہاں پر محمد مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے ہم نے اتنی اچھی نیند قربان کر کے محشر کے میدان میں آ گئے۔ اس لیے کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے
لیجیے، یہ سمجھ لیجیے قبر میں بھی سرکار نے کام آنا ہے اور آخرت میں بھی سرکار نے کام آنا ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یار ان کی رسائی ہے، لوگ جب تو بنائی ہے، پھر تو بن گئی ہماری۔ کیسے بن گئی؟ اگر ہم نے دنیا میں ان سے بنا کے رکھی تو، ٹھیک ہے نا، اگر دنیا میں ہم نے ان سے بنا کے رکھی تو پھر صرف انہی کی رسائی ہوگی، تو پھر ہماری بھی بن جائے گی۔ اگر ہم نے دنیا میں بنا کے نہیں رکھی تو پھر سمجھ لینا پھر وہی مسئلہ ہوگا۔ پھر ہم خوف کے مارے، بڑے خوف کے مارے جو ہے نا وہ ہمارا پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، پھر ہم جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قبر و آخرت میں کیا ہوگا، پھر قبر میں سرکار نے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا، آخرت میں صرف جب ان کی رسائی ہوگی صرف وہی شفاعت کر سکیں گے۔ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے آپ نے ہی کھولنا ہے، آپ سے پہلے کسی کو بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہاں پر ہوں گے، سب کو جو ہے وہ چھڑانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محشر کا میدان سجایا ہی اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دکھائی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے محشر کا میدان سجایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں کون گناہگار ہے، کون سیاہکار ہے، کون بدکار ہے۔ محشر کا میدان سجانے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں اس کے گناہ ہیں، اس کو جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ ابھی جلنا ہے، اور جہنم میں جلنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ گناہگار ہے، اس کو سزا دینی ہے، اللہ کو پتا ہے یہ نیکوکار ہے، اس کو جنت میں بھیجنا ہے۔ محشر کا میدان سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ محشر کا میدان سجانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا اس لیے ہے کہ اپنے محبوب کی شان دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ محشر کا میدان سجایا ہے۔ اب آخری بات جو ہے وہ 2 منٹ باقی ہے، آخری بات یہ ہے کہ قبر روز